بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے، اس کا دل و دماغ میں استحضار کیا جائے اور اس حقیقت کو سوچا جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لہذا قربانی ہر قسم کی نمود و نمائش، دکھلاوے اور ریاکاری سے ہٹ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دے۔ جانور ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے ذبح کرو۔ اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی فکر ہے، تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمہ سے ادا ہو گیا مگر قربانی کی حقیقت اور روح سے محروم رہا۔ اس لیے قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا فوراً تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جان و مال، ماں باپ، وطن و مکان، لخت جگر، غرض سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا بھی سامنے آئے اس پر عمل کریں گے۔ اپنے اعزاء و اقارب، اولاد، ماں باپ، جان و مال، قوم و وطن، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے۔ قربانی کے اس عظیم الشان موقع پر عہد کریں کہ ہم قربانی جیسے اہم فریضے کی ذوق و شوق سے ادائیگی کی طرح نماز پنجگانہ بھی ذوق و شوق سے ادا کریں گے۔ خواہشات اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ قربانی کی اصل روح اور حقیقت پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔